السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کے لیے شکست کو تسلیم کرنا، اس کو ہضم کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنا بابا اونچا کرنے کے لیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کے پی کے کی قیادت کو ایک حکم جاری کر دیا، کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہے کل بتایا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنا ایک اہم اجلاس بنی گالہ میں طلب کیا ہے، اور کل اس اجلاس کے اندر عمران خان صاحب نے ڈیوٹی لگا دی ہے، اور ڈیوٹی یہ لگا دی ہے جناب کہ کس طریقے سے اس شکست کو بدلنا ہے فتح کے اندر۔ اس فتح کو بدلنے کے لیے اہم رول ادا کریں گے آزاد امیدوار جو 9 ہیں، جو کے پی کے انتخابات کے اندر منتخب ہوئے ہیں آزاد حیثیت سے۔ اب اس کے لیے جو چورن ہے وہ تیار کیا گیا کہ جناب یہ والا چورن ہم نے مارکیٹ میں لے کے آنا اور یہ والا چورن بیچنا ہے۔ وہ چورن کیا ہے؟ چورن یہ ہے کہ جناب ہم نے جو الیکشن لڑا، اپنی ہی پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا، یہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ٹکٹس نہیں دی تھیں۔ اب چونکہ ان کو ہم نے ٹکٹ نہیں دی، یہ آزاد حیثیت میں منتخب ہو گئے، لہٰذا یہ ہمارے بندے ہیں، ہمارے پاس ہی واپس آئیں گے، ہماری ہی جماعت میں شامل ہوں گے، اور اس طریقے سے ہمیں عددی اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے ہماری سوچ، یہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی سوچ۔ اب اگر اس سوچ کے اوپر ہم آگے چلیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہم کس لیول تک آگے جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی خاص طور پہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جناب تم نے یہ سارا کام کرنا ہے، کیونکہ بیڑا غرق بھی تم نے کیا تھا، لہٰذا اس معاملے کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ جو ان کو ذمہ داری ملی اس کے رد عمل کے طور پہ کیا کیا، یہ میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاؤں گا عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ، اور وہ ٹویٹ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب بلدیاتی انتخابات میں ناموزوں امیدواروں کے چناؤ کا فیصلہ شکست کا سبب بنا، اور خیبر پختونخوا میں یہ جو شکست ہوئی ہے اس کے پہلے فیز میں غلطیاں ہوئی تھیں اور پھر اس کی قیمت چکانا پڑی ہے، اور اب جو ٹکٹوں کے فیصلے ہیں اگلے فیز کے لیے یہ میں خود کروں گا۔ میں نے ساری صورتحال کا نوٹس لے لیا ہے، اور ان کے نوٹس لینے کے بعد اب ہمیں کم از کم اپوزیشن جماعتوں کو ایک مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب جب نوٹس لے لیتے ہیں اور کسی بھی چیز کو ریکٹیفائی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اندر مزید بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے، چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ جو انسائٹ دیکھنے والے ہمارے ریگولر ویورز ہیں انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سیکوینس میں چل رہی تھیں، انہیں اس سیکوینس میں وہ آ جاتے ہیں اور وہ بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کل ہی شاید، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہوں گی جو عمران خان صاحب کے لیے چیلنج ہے۔ اب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے جواب میں انہی کی کابینہ کے ایک اہم وزیر جو ان کے پاس اطلاعات و نشریات کا قلمدان بھی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ میں کابینہ کا ماؤتھ پیس ہوں، ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آ جاتا ہے، اور ان کا جو بیان ہے، ان کا جو تجزیہ ہے اس صورتحال پہ، وہ عمران خان صاحب کے بیان کردہ تجزیے سے بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ ہے، بالکل متضاد ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کابینہ کے اندر بھی جو سوچ ہے وہ بالکل نہیں پائی جاتی۔ وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن لوکل ایشوز پر لوکل برادری اور دھڑوں میں ہوتا ہے، اس میں نیشنل رنگ نہیں ہوتا، اس میں پارٹی رنگ نہیں ہوتا، اس کے اندر پارٹی ووٹ نہیں چلتا، لہٰذا یہ جو صورتحال ہمیں لگی ہے، جو ہمیں یہ دھچکا لگا ہے عمران خان کی قیادت میں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خود کو منظم کریں۔ اگر پی ٹی آئی کمزور ہوئی تو ملک بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط ٹکٹ دیے اس وجہ سے ہم ہارے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان الیکشنز کے اندر کوئی نیشنل ایشو ہوتا ہی نہیں، اور یہ جو ذات برادری گلی محلے کا الیکشن ہے اور یہ گلی محلے کے ووٹوں سے لڑا جاتا ہے اور جیتا جاتا ہے، اس کے اندر پارٹی ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایسا ہے تو ہم یہ جو نور عالم صاحب ہیں ان کے جو انکشافات ہیں ان کو ہم کس ٹوکری میں ڈالیں گے، کیونکہ ان سے پہلے عاطف خان صاحب جو صوبائی وزیر ہے ان کی طرف سے یہ بیان آ گیا کہ جناب مہنگائی نے ہمیں مارا ہے، ہم ہارتے نہیں تھے، مہنگائی نے ہمیں ہرایا۔ شوکت یوسف زئی صاحب کا بیان آیا سامنے کہ جناب ہمیں مہنگائی نے ہرایا، اور اس کے علاوہ ہمارے پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ نور عالم صاحب یہ فرماتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہی ایم این اے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ہمیں لوگوں نے آٹا، چینی، گھی، ادویات سستی کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا، اشیاء خورد و نوش اور دوائیاں مہنگی ہو جائیں گی تو عام آدمی کیسے رہے گا؟ آپ عوام کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، وہ آپ کو ووٹ نہیں دیتے، اور اس کا الزام کسی دوسرے کے سر پہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ نور عالم خان صاحب نے کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بجلی نہیں ہوتی تو کوئی وزیر پرواہ نہیں کرتا،
عمران خان کے ارد گرد وہ تمام لوگ جمع ہیں جو خوشامد پسند ہیں اور جنہوں نے عمران خان کو صرف سب اچھا کی رپورٹ دینی ہے اور انہوں نے عمران خان کو اب حقیقی عوامی مسائل سے آگاہ نہیں کرنا. اور عمران خان صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس وقت ان کے ارد گرد، یہ نور عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ارد گرد وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ناک تک اس وقت کرپشن کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، اور کے پی کے اندر آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کرپشن کی کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں زمینیں جعلی کاغذات پر ٹرانسفر ہو رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں کہاں کرپشن نہیں ہو رہی؟ اگر کسی کی ایک شوگر مل تھی تو اس نے اب 2 شوگر ملیں بنا لی ہیں. کسی کا ایک گھر تھا تو اب اس کے 4 گھر ہیں. پی ٹی آئی نے بلدیاتی امیدواروں کو ٹکٹ دیے ہوتے جو جینون ورکرز ہیں تو ان کا یہ حال نہ ہوتا، لیکن یہاں پر جو ٹکٹ بانٹے گئے وہ جو ہمارے جو قائدین تھے انہوں نے اپنے فیملی کے اندر بانٹے، جو حقیقی کارکن تھے وہ نظر انداز ہو گئے. اس طرح انہوں نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جناب آپ اپنی غلطیوں کا جو الزام ہے وہ کسی اور کے سر نہ رکھیں، کیونکہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے خیبر پختونخوا کے انہوں نے نور عالم خان صاحب پہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جو ہے کیمپین پی ٹی آئی کے امیدوار کی نہیں چلائی بلکہ انہوں نے جے یو آئی کے امیدوار کی کیمپین چلائی، اور جس کی وجہ سے وہاں پر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. خیر، جو اجلاس ہوتا ہے کل عمران خان صاحب کی زیر صدارت، اس اجلاس کے اندر جو ڈیوٹی لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ جناب جو آزاد امیدوار ہیں ان کو پارٹی میں شامل کیا جائے. اب میرے سامنے اس وقت پارٹی پوزیشن پڑی ہے خیبر پختونخوا کی، اور اس کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بھی میئر کی سیٹ نہیں جیتی. مطلب جو سارے بڑے شہر ہیں وہاں پر 4 بڑے شہر، وہاں پر 3 سیٹیں جیتی ہیں جے یو آئی نے، یعنی ان کے 3 میئر منتخب ہوئے ہیں اور 1 میئر منتخب ہوا ہے عوامی نیشنل پارٹی کا، اور 1 میئر کی سیٹ کے اوپر الیکشن ابھی پوسٹ پون ہے، ملتوی ہے. جبکہ 18 تحصیل چیئرمین کی سیٹیں جیتی ہیں جے یو آئی نے اور پی ٹی آئی نے جیتی ہیں 14، اور آزاد 9 امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اب پی ٹی آئی اس چکر میں ہے کہ یہ جو 9 آزاد امیدواران جو منتخب ہوئے ہیں تحصیل چیئرمینوں کے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اینڈ کروک ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا جائے، تاکہ 25 دسمبر سے پہلے جب یہ فائنل نوٹیفیکیشن جاری ہوں تو پی ٹی آئی کے یہ نمبر جو 14 ہیں اس وقت، اس کے اندر یہ 9 شامل ہو جائیں تو یہ تعداد ہو جائے 23، اور اس کے نتیجے میں یہ ڈھول بجایا جائے کہ جناب پی ٹی آئی نے کے پی کے انتخابات کے اندر واضح برتری حاصل کر لی، اور جو جے یو آئی ہے وہ دوسرے نمبر پر ہی ہے کیونکہ اس کے 18 امیدوار ہیں. اب یہ اس مہم کی قیادت کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب. اب علی امین گنڈاپور صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنی پالیٹکس کرتے ہیں دشنام کی اور الزام کی، وہ اس میں ان کا کوئی سن، ویسے تو پی ٹی آئی کا ہر ایک بندہ ایسے ہی پالیٹکس کرتا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے کل یہ جو اجلاس ہوا بنی گالہ میں، اس کے بعد اے آر وائی کے پروگرام میں آئے، اور اے آر وائی کے پروگرام میں آ کر ان نے ایک مرتبہ پھر وہی اعلان کیا جو انہوں نے الیکشن کیمپین کے اندر ڈی آئی خان کے اندر اعلان کیا تھا کہ میں نے اگر اپوزیشن کے جو بھی امیدوار جیتے ہم نے ان کو کسی قسم کے کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں دینے. انہوں نے کہا تھا میرا بھائی جو ہے وہ ہے وزیر بلدیات، فنڈ دینا نے میرے کو نہیں لینے نا، میری طرف سے جواب ہے. کل جو اے آر وائی کا پروگرام تھا وہاں پر بھی انہوں نے اس بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ کہا. انہوں نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا جناب ہم 25 دسمبر 26 دسمبر سے پہلے یہ جو آزاد اراکین ہیں ان کو ہم شامل کرائیں گے پی ٹی آئی کے اندر، اور ہم اپنے نمبرز کو بالکل سگنیفیکنٹلی امپروو کریں گے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پی ٹی آئی آج بھی کے پی کے کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اس نے بلدیاتی الیکشنز جیتے. دوسرا انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کے جو نمائندے منتخب ہوئے ہیں میئر یا تحصیل چیئرمین، ان کو ہم نے 1 ٹکا نہیں دینا، ہم نے ان کو کوئی فنڈ نہیں دینا. انہوں نے کہا جو میں نے تقریر کی تھی ڈی آئی خان میں جلسے کے اندر، میں اپنی تقریر کے ایک لفظ پر قائم ہوں. وجہ انہوں نے بڑی دلچسپ بتائی. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب آپ نے یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو اگر آپ نے منتخب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے عوام کا پیسہ چوری کریں گے اور اس کو باہر بھیجیں گے، اور پاکستانی عوام کا جو پیسہ چوری کرنا ہے، اسے بچانا ہے، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو فنڈ ہی نہ دیں. ہم ان کو 1 روپیہ ہی نہیں دیں گے کہ جناب یہ اپنے حلقے کے اندر کوئی ترقیاتی کام کرا سکیں، کوئی سولنگ کرا سکیں، کوئی گلی پکی کرا سکیں، کوئی اسٹریٹ لائٹ لگا سکیں، کسی جگہ پر سیوریج کا نظام ٹھیک کر سکیں، کوئی واٹر سپلائی کا منصوبہ، یہ جو گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. انہوں نے کہا جناب ہم نے تو آپ کو 1 ٹکا نہیں دینا، آپ نے جو کرنا کر لیں، جس عدالت میں جانا چلے جائیں، جس فورم پہ جانا ہے آپ نے آواز اٹھانی ہے اٹھائیں، ہماری طرف سے مکمل طور پہ کوڑا چٹا صاف جواب ہے. اب اس صورتحال کے اندر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے انفیکٹ جو اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے وہ اسٹریٹجی یہ ڈیولپ کیا کہ ہم نے اب
واپس جانا ہے کنٹینر پالیٹکس سے. اگرچہ وہ کنٹینر پالیٹکس سے آج تک نہیں اترے لیکن واپس وہ کنٹینر پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ پنجاب کے اندر اگر انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں, اگر کی میں بات کروں, اگر انہوں نے پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں تو اس کے لیے پھر کنٹینر پالیٹکس, چور لٹیرا ڈاکو کے نعرے لگنا یہ بہت ضروری ہے, اور دوسروں کے اوپر تنقید کرنا بڑا ضروری ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب جس طریقے سے کل جو صورتحال کے پی کے اندر نظر آئی ہے, اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہو کے عمران خان صاحب کو پیغام دیا ہے کہ جناب اب آپ نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے, تو اب اس کے نتیجے میں جو اداروں کے حوالے سے بھی بات ہے وہ بھی اب ڈھکے چھپے انداز کے اندر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو گئی ہے. اور وہ جو باتیں اب نکل رہی ہیں اگلے دنوں کے اندر, جب سیکنڈ فیز آئے گا بلدیاتی انتخابات کا خیبر پختونخوا کے اندر, تب یہ آوازیں زیادہ توانا ہو کے ہمارے سامنے آئیں گی. اور اس صورت کے اندر یہ جو سیاسی پرندوں والا موسم ہے یہ بھی اب آنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر پی ٹی آئی کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. اور پی ٹی آئی کے لیے اس وقت اپنے لیے ایک نیا انتخابی بیانیہ بنانا ضروری ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے اگر ٹکٹیں بانٹنا شروع کر دیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے فیصلے ان کے کس قسم کے ہوتے ہیں. انہوں نے آخرکار پرویز خٹک سے پوچھنا ہے, شہرام ترکی سے پوچھنا ہے, عاطف خان سے پوچھنا ہے, اور ان سے پوچھ کے یا شاہ فرمان سے پوچھنا ہے, اور اس کو انہوں نے ٹکٹیں دے دینی ہیں. اب وہ خود تو ہر ایک امیدوار کا انٹرویو نہیں کر سکتے, اور یقینی طور پر پاسبل نہیں ہے. لہٰذا یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل خرابی کی طرف جائے گی. دوسری جانب اگر ہم آزاد امیدواروں کو بھی شامل کرا لیں تو کیا لوگوں کے نظر کے اندر جو پی ٹی آئی نے اس وقت شکست بھگتی ہے اس کا بھگتان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ سمپل لوگوں کے جو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے علاوہ اور کوئی اس کی کوئی نہیں دی جا سکتی اس کو مثال. کیونکہ اگر آپ نے جیتنا ہوتا تو آپ سیدھا جیت جاتے, آپ نہیں جیت پائے, اور اس ہار کو تسلیم کرنا ہی بہتر ہے. لیکن اگر ہم اس ہار کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے لیے کوئی نئے سے نئے جواز تلاش کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہمیں جو بوجھ ہے شکست کا وہ زیادہ ہو جائے گا, اور اس بوجھ کو اٹھانا مشکل ہو جائے گا. اب اگلا جو مرحلہ ہوگا جنوری کے اندر, جس کے اندر مزید 17 اضلاع کے اندر پولنگ ہوگی بلدیاتی انتخابات میں, وہ بھی اپوزیشن کے لیے ایک نئی آکسیجن ہوگی, خاص طور پر جے یو آئی کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر وہ اور زیادہ توانا ہو کے باہر نکلے گی. کیونکہ ابھی میں نے دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر تو ایک کیمپین چل رہی ہے, کوئی ایک ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے, جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو میئر پشاور جیتے ہیں زبیر علی صاحب, یہ انہوں نے 20 کروڑ روپیہ الیکشن پر خرچ کیا تھا, اور 20 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کی وجہ سے یہ انتخابات جیتے ہیں, ادروائز یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے, وہ یہ چل رہی ہے کہ میئر پشاور کے الیکشن کے اندر جتنے ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ جے یو آئی کے امیدوار کی مجموعی برتری سے زیادہ ہیں. لہٰذا یہ جو ری کاؤنٹنگ ہے اس کے عمل کا بھی آغاز کیا جائے گا. یعنی اس انتخاب کو متنازع بنانے کے لیے پی ٹی آئی نے اب مکمل طور پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں سر توڑ کوششیں شروع کر دی ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتی ہے یا اس کو ناکامی ہی میسر آئے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.